الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وقال الله تبارك وتعالى إن الدين عند الله الإسلام وقال الله تبارك وتعالى ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ تعالیٰ کا ہم پر بہت بڑا احسان اور کرم ہے کہ انہوں نے ہمیں دین اسلام کی نعمت عطا فرمائی ہے۔ نمبر 1، ہم دین اسلام کو پڑھیں۔ نمبر 2، ہم دین اسلام کو سمجھیں۔ نمبر 3، ہم دین اسلام کو اپنی نظریاتی اور عملی زندگی میں لائیں۔ یہ 3 چیزیں دین اسلام کے حوالہ سے از خط ضروری ہیں۔ نمبر 1، ہم دین اسلام کو پڑھیں۔ سوال یہ ہے کہ یہ دین اسلام کس سے پڑھیں؟ قرآن کریم پڑھیں تو دین سمجھ آئے گا، احادیث پڑھیں تو دین سمجھ آئے گا، کتب فقہ پڑھیں تو دین سمجھ آئے گا، تاریخ پڑھیں تو دین سمجھ آئے گا، براہ راست پڑھیں تو سمجھ آئے گا، یا ہم کسی سے پڑھیں تو سمجھ آئے گا۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہم دین اسلام کو پڑھیں۔ دین اسلام قرآن کریم بھی ہے، دین اسلام احادیث بھی ہیں، دین اسلام ہمارے مسائل فقہیہ بھی ہیں۔ یہ سب چیزیں دین اسلام کے اندر شامل ہیں۔ لیکن دین اسلام پڑھنا کس سے ہے؟ سب سے پہلے اس بات کو سمجھیں۔ اگر کوئی شخص یہ بات کہے کہ دین اسلام تو قرآن کریم میں ہے تو ہمیں چاہیے قرآن کریم پڑھیں۔ پہلا سوال ہے کہ قرآن کریم کس سے پڑھیں؟ کیا قرآن کریم ہر بندے سے پڑھ سکتے ہیں؟ ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ ہر بندے سے ہم انگریزی نہیں پڑھ سکتے، ہر بندے سے اردو گرامر نہیں پڑھ سکتے، ہر بندے سے عربی گرامر نہیں پڑھ سکتے، ہر بندے سے کوئی زبان نہیں پڑھ سکتے، تو ہر بندے سے قرآن کیسے پڑھ سکتے؟ تو پہلے تو یہ بات سمجھیں کہ ہم قرآن کریم کس سے پڑھیں۔ میں اس سے اگلی بات یہ کہتا ہوں، قرآن کریم کس سے پڑھیں، شاید یہ بھی بات کا مسئلہ ہو۔ اس سے بھی پہلا مسئلہ یہ ہے کہ قرآن کریم جن اوراق پہ لکھا ہوا ہے، جن صفحات پہ لکھا ہوا ہے، اور قرآن کریم کے مختلف چھاپے ہیں۔ آپ بازار میں جائیں، کوئی قرآن کریم لینا چاہیں تو دکاندار آپ سے پوچھے گا آپ کو کتنے سطری قرآن کریم چاہیے؟ کیا مطلب؟ ایسا قرآن چاہیے کہ جس کا ہر صفحہ 15 لائن کا ہو، 16 لائن کا ہو، 19 لائن کا ہو، یا اس سے کم 13 لائن کا ہو؟ آپ کو کون سا چاہیے؟
ہمارے پاس قرآن کریم کے پھر سائز ہیں، چھوٹا ہے، درمیانہ ہے، بڑا ہے، آپ کو کون سا چاہیے؟ ہم اس پر بھی بات کرتے ہیں کہ قرآن کریم اگر آپ نے پڑھنا ہے تو آپ کو چھاپا کون سا لینا چاہیے، قرآن کریم آپ کو کس چھاپے پہ پڑھنا چاہیے، اس حد تک اس دور میں سمجھانا ضروری ہے، ورنہ نقصانات کیا ہوتے ہیں۔ میں عام طور پر سمجھانے کے لیے کوشش کرتا ہوں کہ ایسے واقعات بیان کروں جو خود میرے ساتھ پیش آتے ہیں یا کسی بندے کے ساتھ پیش آتا ہے اور وہ مجھے سناتا ہے، بجائے اس کے کہ آدمی فرضی قصے بناتا رہے، فرضی مثالیں بناتا رہے، یا جو بات براہ راست نہیں سنی وہ پیش کرتا رہے، کیونکہ ہم اس دور کے لوگ ہیں۔ ہمارے لیے سب سے بڑا مسئلہ اس دور کے لوگوں کو سمجھانا ہے، جو گزر گئے اپنی قبروں میں چلے گئے، ان کو ہم نے کیا سمجھانا، جو آئندہ آئیں گے ہمیں ان کی بھی فکر کرنی چاہیے، لیکن اصل تو ان کو سمجھانا ہے جو ہمارے دور کے لوگ ہیں، جو اپنے دور کے لوگوں کو اپنی مثالیں دیں، اپنے واقعات سنائیں، اپنی باتیں بتائیں، اپنے تجربات کی بنیاد پہ بات کریں، تو پھر بات سمجھانی کسی قدر آسان ہو جاتی ہے۔ میں نے جب قرآن کریم حفظ کرنا شروع کیا، قرآن کریم حفظ کرتا تھا، تو میرے ذہن میں ایک بات آئی، اس وقت نہیں سمجھ آتی تھی لیکن اب سمجھ آتی ہے کہ اجتہاد کسے کہتے ہیں۔ اس وقت کو میں سمجھاتا بھی نہیں، اجتہاد تو نہ سمجھ آتی، اب پڑھنے کے بعد سمجھ آتی کہ اجتہاد کیا ہوتا ہے۔ اب میں نے دماغ میں ایک بات آئی کہ میں کوئی ایسی ترتیب بناؤں کہ قرآن کریم کا ہر پارہ مخصوص دنوں میں ختم ہو، اور پھر پورا قرآن اتنے مہینوں میں ختم ہو۔ اب یہ تو مجھے چاہیے تھا کہ کوئی بڑا سمجھاتا، پھر جب بڑے نے نہیں سمجھایا تو میں نے خود سمجھنا شروع کیا اپنے دماغ سے۔ اس وقت جو ہمارے سامنے قرآن کریم تھے تو میرے سامنے جو آیا جس کی لائنیں سب سے زیادہ تھی وہ تھا 19 صفحے کا، 19 سطروں والا، 13 سطروں والا، 15 والا، 16 والا، 18 والا اور 19 سطروں 19 لائنوں والا۔ تو میں نے یہ سوچ کر 19 لائنوں والے کا انتخاب کیا کہ اس کا ہر صفحہ 19 لائن کا ہے، اس اعتبار سے 14 صفحے بنتے ہیں اور 7 ورق بنتے ہیں۔ اگر میں روزانہ ایک صفحہ حفظ کروں گا تو 14 دن میں ایک پارہ مکمل ہوگا، اور 28 دنوں میں 2 پارے مکمل ہوں گے، درمیان کی چھٹیاں چلاتے رہیں تو ایک ماہ میں 2 پارے ہو جائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب 1 سال گزرے گا تو میرے 12 پارے ہو جائیں گے، تو میں 2 سال میں قرآن کا حافظ بن جاؤں گا۔ تو میں نے یہ سوچ کر 19 لائن والا قرآن کریم شروع کر دیا۔ یہ اتنا تو میں کامیاب ہو گیا کہ 14 دن میں پارہ اور 28 دن میں 2 پارے، اتنی تو کامیابی مل گئی۔ قرآن کریم حفظ بھی کر لیا، لیکن جب حفظ کر کے فارغ ہو گئے، کتابیں پڑھنے شروع کی، تو جس قرآن کریم پر میں نے حفظ کیا تھا 19 لائنوں والا قرآن کریم چھپنا ختم ہو گیا۔ وہ کو 2-4 نسخے تھے، ایک مجھے بھی مل گیا، میں نے حفظ کر لیا۔ اب مجھے یہ نہیں پتہ تھا کہ مارکیٹ میں کون سے نسخے چل رہے ہیں، میں تو بچہ تھا، مجھے اتنی تو سمجھ نہیں تھی، تو میں نے قرآن کریم حفظ تو کر لیا، جس نسخے پہ وہ مارکیٹ میں ہے نہیں۔ اب کتابیں شروع ہو گئی، عالم بن گئے، اب قرآن کریم یاد کیسے کریں؟ جس قرآن کریم پر آپ پڑھیں گے نا تو وہ قرآن کریم آپ کے دماغ میں بیٹھ جائے گا، یہ سطر فلاں جگہ پر ہے، یہ حرف فلاں جگہ پر ہے، یہ صورت فلاں جگہ سے شروع ہو رہی ہے۔ تو جب آپ اس کو بدلیں گے تو یاد کرنا مشکل ہوگا۔ اب مجھے مل رہا ہے 16 والا، 15 والا، 13 والا، 19 سطروں والا مل نہیں رہا، قرآن کریم یاد کرنا مشکل ہو گیا۔ یہ مجھے الجھن کیوں آئی؟ اس لیے کہ مجھے کسی نے یہ نہیں بتایا کہ تم نے قرآن کریم حفظ کرنا ہے تو کتنی لائنوں والا قرآن کریم لینا ہے۔ اگر یہ بتا دیا جاتا تو مجھے الجھن نہ ہوتی، اب میں اس لیے دیکھیں بات عرض کر رہا ہوں، اب ہمیں عمر کے ساتھ ساتھ، تجربات کے ساتھ ساتھ یہ احساس ہو رہا ہے کہ جب کسی بچے سے کہیں نا قرآن کریم پڑھو، وہ پڑھنے کے لیے آ جائے، تو پھر ہم یہ دیکھیں اس بچے کو کون سا چھاپا دینا ہے،
کتنی لائنوں والا قرآن کریم اس کو دینا ہے۔ تو ایک یہ کہ دین اسلام کس سے پڑھنا ہے، یہ تو بات کا مسئلہ ہے۔ دین اسلام جس قرآن کا نام ہے وہ قرآن آپ نے کون سا لینا ہے، کون سا چھاپا لینا ہے۔ کل صبح فجر کے بعد قرآن کریم میں نے مسجد میں دیکھا یہاں سورہ یاسین پڑھنے کے لیے، تو جو میرے پاس قرآن تھا یہ وہ چھاپا تھا کہ جس کے اوپر رکوع بھی نہیں لگے ہوتے۔ اب بتاؤ جس پر رکوع نہیں لگے ہوئے آپ کو کیسے پتہ چلے گا رکوع شروع ہو رہا ہے یا ختم ہو رہا ہے؟ کتنا مشکل ہو گیا۔ اچھا بعض قرآن کریم ایسے چھپ رہے ہیں کہ جس میں پارہ صفحے کے شروع سے نہیں ہوتا بلکہ درمیان میں ایک پارہ ختم ہوتا ہے دوسرا شروع ہو جاتا ہے۔ اب اس کو آپ محفوظ کیسے کریں گے؟ اگر آپ نے کسی اور پر یاد کر لیا، اس پر یاد کیا، تو قرآن کو محفوظ کیسے رکھیں گے؟ میں صرف گزارش کر رہا ہوں کہ آپ اس سے اندازہ کریں کہ کتنا ضروری ہے یہ بات سمجھانی اور کتنی ضروری ہیں یہ باتیں سمجھنی جن کا ہمارے یہاں وزن نہیں ہوتا۔ نمبر 1، ہم نے دین اسلام کو پڑھنا ہے۔ دین اسلام نام ہے قرآن کریم کا، تو پہلے یہ سمجھیں کہ ہم نے قرآن کریم کس سے پڑھنا ہے۔ قرآن کریم اس سے پڑھیں جو بہترین قاری ہے، تلفظ اچھے ہیں، مخارج اس کے بہتر ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اقرأ القرآن بلحون العرب، کہ تم قرآن کریم پڑھو تو عربی لہجے میں پڑھو۔ عربی لہجے کا معنی عربی سر نہیں ہے، عربی لہجے سے مراد یہ ہے، لحن عرب سے مراد ہے قواعد عربیت۔ مخارج کا خیال کرو، قواعد کا خیال کرو، اور قرآن کریم تمہیں یوں پڑھنا چاہیے۔ اب ظاہر ہے یہ تب ہوگا جب ہم قرآن کریم اس بندے سے پڑھیں جو مخارج کو سمجھتا ہے، اور ہم قرآن کریم عام طور پہ جی میرا بچہ ہے قرآن پڑھتا ہے کس سے؟ ہمارے محلے میں ایک عورت آئی ہے شادی ہو کر تو اس کے پاس پڑھتا ہے۔ تو آپ کے محلے میں قاری صاحب نہیں ہیں؟ جی ہیں، تو پھر اس کے پاس کیوں پڑھتا ہے؟ بس ہماری ہمسائی ہے، ہمسائی ہے تو اس کو کھانا بھیجو، ہمسائی ہے نہیں آئی تو اس کو کوئی چیز ہدیے میں بھیجو۔ یہ تھوڑا کہ اپنا بچہ گفٹ کر دو جی ہماری ہمسائی آئی ہے۔ اس کے لیے آپ کا بچہ ہی بچہ تھا دینے کے لیے، اس کی خدمت کرو، اکرام کرو، گھر والوں کو بھیجو جو کام کرنے کے ہوتے ہیں۔ تو یہ جو ہمارے محلے میں سسٹم شروع ہے نا، آپ حضرات ذرا اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ اپنے بچوں کو ہم نے قرآن کریم کن سے پڑھانا ہے، توجہ رکھنا۔ نمبر 1، ہم نے قرآن کریم کس سے پڑھنا ہے؟ قرآن کریم نام ہے احادیث مبارکہ کا، تو ہم نے احادیث کس سے پڑھنی ہے؟ ایسے بندے سے پڑھیں جو احادیث پڑھ بھی سمجھ سکتا ہو، احادیث کے اعراب اس کو آتے ہوں، زیر اور زبر سے پورا معنی بدل جاتا ہے۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ نے کس سے پڑھنا ہے۔ اگر دین اسلام نام ہے مسائل فقہیہ کا تو اچھی طرح سمجھنے کہ آپ نے مسئلہ پڑھنا کس سے ہے۔ ہر بندہ تو اردو دیکھ کر پڑھ بھی نہیں سکتا نا، ہر بندہ اوپر سے اردو دیکھ کر پڑھ بھی نہیں سکتا۔ ایک لطیفہ بہت معروف ہے، ایک آدمی عالم تو نہیں تھا، قاری بھی نہیں تھا، دینی مدرسے میں باضابطہ پڑھاؤ بھی نہیں تھا، لیکن مسجد کا امام بن گیا۔ بسا اوقات ایک آدمی عالم اور قاری نہیں ہوتا تو لوگ سمجھتے بھی اس کی داڑھی اچھی ہے، کپڑے اچھے ہیں، ماشاءاللہ اس کو مصلی پر کھڑا کرو، نماز یہ پڑھائے، امام بن گیا۔ اب جب اس نے مصلی پر کھڑے ہو کر نماز پڑھانی شروع کی تو تجوید بھی پڑھ رہا ہے اور یوں ہل کے پڑھ رہا ہے، ایسے تلاوت بھی ہو رہی ہے اور ساتھ ایسے نماز میں ہل رہا ہے۔ اس کو ایک بندے نے سلام پھیرا، پوچھا جیسے کو عالم ہوتے ہیں، اچانک آئے پیچھے نماز پڑھی، بھئی امام ہل کیوں رہے؟ اس سے پوچھا کہ آپ نماز میں ہلتے کیوں ہیں، آپ ایسے کیوں کرتے؟ نماز میں تو حکم ہے وقوموا للہ قانتین، سکون سے پڑھو، یہ تو ہلتا کیوں ہے؟ بعض لوگوں کو خارش ہوتی ہے اور بعض ہلنا شروع کرتے ہیں۔ بعض لوگ بالکل ٹھیک ٹھاک کھڑے ہوتے ہیں، جب نماز میں جاتے ہیں تو پھر کبھی داڑھی میں خارش ہو رہی ہے، کبھی بغلوں میں خارش ہو رہی ہے، کبھی پیچھے خارش ہو رہی ہے، کبھی نیچے خارش ہو رہی ہے۔ تم نماز پڑھو، یہ میں غلط بات نہیں کہہ رہا، آپ خود دیکھتے ہیں، اپنی خارش کنٹرول کرو، تھوڑی سی خارش ہے تو اس کو سنبھالو، تھوڑا سا اس کو برداشت کرو، آپ نے نماز پڑھنی ہے،
ساری خارج جو روکی ہوتی ہے وہ نماز میں آ کر چپ، پوچھنے والا ہے کوئی نہیں، لگے ہیں۔ پوچھا بھائی آپ نماز پڑھا تو حل کیوں رہے ہیں؟ اس نے کہا کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ بھائی کون سی کتاب ہے جس میں لکھا کہ نماز پڑھو تو ہلو اور پھر نماز پڑھو؟ لاؤ۔ وہ کتاب لایا۔ اب اس نے عربی حدیث تھی، اس کا ترجمہ لکھا ہوا تھا۔ حدیث پاک کیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص امام بنے فلیخفف، تو نماز کو ہلکا پڑھے، لمبی قرات نہ کرے، لمبے لمبے رکوع نہ کرے، لمبے لمبے سجدہ نہ کرے۔ نوافل کی نماز لمبی کرو لیکن جماعت کا خیال کرو، پیچھے بوڑھے بھی ہیں، بیمار بھی ہیں، نماز تھوڑی سی لمبی نہ کرو۔ فلیخفف۔ اب ہمارے ہاں جو قدیم پرانی اردو ہے نا، پرانی اردو، تو اس میں جو لکھتے ہیں نا یا، اس کے لکھنے کا سٹائل اور تھا۔ اس میں لکھا ہوا تھا کہ نماز ہلکی پڑھے، نماز ہلکی، او کی یا یوں لکھنے کی بجائے وہ یا یوں لکھی ہوئی تھی۔ اس نے اس کو پڑھا جب تم میں سے کوئی امام بنے تو نماز ہل کے پڑھے، نماز ہل کے پڑھے۔ اس نے ہل کے پڑھنی شروع کر دی۔ اب دیکھو نا اپنے اعتبار سے کتنا اچھا چل رہا ہے کہ میں نے بالکل پڑھا ہے، میں تو کتاب پڑھ کے نماز پڑھا، زبانی تو نہیں پڑھا رہا۔ تو یہ سمجھا کریں کہ ہم نے دین اسلام کس سے پڑھنا ہے۔ قرآن کریم پڑھیں تو کس سے پڑھیں۔ اگر آپ نے حدیث پڑھنی ہے شوق سے پڑھیں، لیکن کسی عالم سے پوچھ لیں کہ میں حدیث کی کون سی کتاب پڑھوں۔ اگر آپ حدیث کی کون سی کتاب ہے یہ کسی سے پوچھے بغیر پڑھیں گے تو پھر مسائل پیدا ہوں گے۔ پاکستان سے باہر میں ایک ملک میں گیا، میزبان کے ساتھ تھا، اذان ہوئی تو مسجد میں چلے گئے۔ وہاں ایک سائڈ پہ مسجد میں لائبریری بنی تھی، تو وقت تھا، میں نے کہا چلو کوئی کتاب دیکھتے ہیں۔ میں نے وہاں ایک کتاب دیکھی، اس کا نام تھا مختصر صحیح بخاری۔ اب صحیح بخاری ہے، اس کی 2 جلدیں ہیں، 30 اجزاء، 30 پارے ہیں اور 9082 روایات ہیں۔ اور وہ جو مختصر صحیح بخاری تھی وہ چھوٹی سی تھی اور ایک جلد میں تھی۔ اب عام آدمی پڑھے گا تو شکریہ ادا کرے گا مصنف کا، اس نے اتنی بڑی بخاری کو اتنا سا کر دیا ہے اور شارٹ کٹ کر دیا ہے، مختصر سی بخاری ہے، وقت تھوڑا ہوتا ہے، ہم نے اسکول بھی جانا ہے، کالج بھی جانا ہے، دفتر بھی جانا ہے، کام بھی ہے، تو صحیح بخاری بھی پڑھ لیں گے، وقت بھی تھوڑا لگے گا۔ میں نے مختصر صحیح بخاری اٹھا لی۔ اب چونکہ ہمارا دن رات کا کام ہے، ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ انہوں نے کہاں پہ ہاتھ صاف کیا ہوگا۔ ہاتھ صاف کرنا سمجھتے ہیں نا، ان نے کہاں پہ ہاتھ صاف کیا ہوگا، ان نے کس حدیث میں کچھ نہ کچھ کام کیا ہوگا، ہمیں اندازہ ہوتا ہے۔ میں نے صحیح بخاری مختصر نکالی۔ اب حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک مسئلہ بیان فرماتے ہیں، باب ما یذکر فی الفخذ، ران کا حکم کیا ہے؟ یہ جو یعنی ناف سے لے کے یہ جو ٹانگ ہے گھٹنے تک اوپر کا حصہ ران، اس کا حکم کیا ہے؟ سطر ہے یا نہیں ہے، چھپانا فرض ہے یا نہیں چھپانا، یہ مسئلہ بیان کیا۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت لائے کہ میں سواری پر سوار تھا، دوسری سواری پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، سواری چل رہی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تہمت مبارک تھا، جو چادر آپ نے پہنی تھی، وہ تھوڑی سی کھسک گئی اور ران نظر آیا۔ انس فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھنا شروع کیا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑا سا کپڑا نیچے کر کے ران کو زیادہ کھول دیا، تو میں نے جی بھر کے دیکھا، کھول دیا۔ اب صرف اتنا مسئلہ بیان کیا اور اس کے بعد انہوں نے صحیح بخاری کا اگلا مسئلہ شروع کر دیا۔ اب بتاؤ جو آدمی بغیر کسی کے پوچھے اس صحیح بخاری کو کھولے گا اور ران والا مسئلہ پڑھے گا، یہ حدیث دیکھے گا تو اس کا ذہن بنے گا کہ ران سطر نہیں ہے۔ اب اگر وہ نکر پہن کے ساحل سمندر پہ سیر کرتا پھرے، تم کو کچھ حیا کر، کیا ہوا؟ یہ ران کھلا ہوا ہے، کہ سنت ہے،
اللہ کے نبی نے خود دکھایا ہے، صحیح بخاری میں روایت ہے۔ اب بتاؤ اس بچے کا کیا قصور ہے؟ وہ تو سنت سمجھ کے لگا ہوا ہے نا، وہ تو سنت سمجھ کے لگا ہوا ہے، اس بچے کا کیا قصور ہے؟ یہ چونکہ اس نے پوچھا نہیں کہ میں حدیث کی کون سی کتاب کا مطالعہ کروں، اپنی مرضی سے گیا، دکان سے کتاب لی اور خرید کے مطالعہ شروع کر دیا۔ اب آپ ایک بچے کو دیکھتے ہیں، اس نے بخاری شریف کی یہ حدیث دیکھی اور نکر پہن کے وہ کھیلتا ہے، کودتا ہے، سطر کا خیال نہیں کرتا۔ آپ اس کو کہتے ہیں بھئی یہ سطر ہے، وہ کہتا ہے کہاں لکھا ہے؟ آپ کہتے ہیں تعلیم الاسلام۔ کہاں لکھا ہے؟ آپ کہتے ہیں بیشتی زیور۔ کہاں لکھا ہے؟ آپ اس کو کوئی اور کتاب بتاتے ہیں۔ وہ کہے گا ایک طرف تعلیم الاسلام ہے، ایک طرف بیشتی زیور ہے، ایک طرف فلانی کتاب ہے، اور ایک طرف بخاری شریف میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک عمل ہے۔ اب آپ اس بچے کو کیسے سمجھائیں گے؟ جب یہ آپ کے گھر کا معاملہ ہوگا پھر آپ کو مرکز یاد آئے گا، پھر آپ کو ہم بھی اچھے لگیں گے، ہمارے بیان بھی اچھے لگیں گے۔ اور جب تک یہ مسئلہ نہیں آئے گا تو پھر ہم فرقہ واریت ہیں، ہم شرارت کر رہے ہیں، امت کو توڑ رہے ہیں، مناظرے بازی ہو رہی ہے۔ اور جب آپ کے گھر میں کچھ نہ کچھ ہوگا پھر آپ کو ہماری ہر ادا پسند آئے گی۔ میری گزارش سمجھ آ رہی ہے؟ اب اس کو غلطی کہاں سے لگی ہے؟ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نمبر 1 یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک عمل نقل فرمایا ہے۔ نمبر 2 اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا کہ آپ نے فرمایا الفخذ عورتن، کہ ران یہ سطر ہے۔ اس کے بعد حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے پھر مسئلہ بیان فرمایا کہ ایک حدیث سے ثابت ہو رہا ہے کہ ران سطر نہیں ہے، اور ایک حدیث سے ثابت ہو رہا ہے کہ ران سطر ہے۔ ہم کس حدیث پر عمل کریں؟ تو امام بخاری فرماتے ہیں حدیث انس احوت۔ امام بخاری فرمانا حدیث انس اسند، مضبوط سند حضرت انس والی حدیث کی ہے کہ ران سطر نہیں ہے، لیکن یہ جو حدیث ہے الفخذ و عورت ان کے ران سطر ہے، احوت، عمل اس پہ کرنا ہے۔ تو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک حدیث بیان فرمائی جس سے ثابت ہوا کہ ران سطر نہیں، پھر اللہ کے نبی کا ارشاد نقل کیا کہ جس سے ثابت ہوا کہ ران سطر ہے، پھر امام بخاری نے اپنا فیصلہ بتایا کہ ران سطر ہے، لیکن اس لکھنے والے نے ران سطر ہے یہ حدیث بھی چھوڑ دی، امام بخاری کا فیصلہ ران سطر ہے یہ بھی چھوڑ دیا، صرف اللہ کے نبی کا عمل نقل کیا کہ حضرت انس نے دیکھا، آپ نے اور ران کھول دیا، انس نے خوب دیکھا، جس سے ثابت ہوا کہ ران سطر نہیں۔ تو امام بخاری نے اگر یہ حدیث نقل کی کہ جس سے ثابت ہوا کہ ران سطر نہیں، تو وہ حدیث بھی نقل کی نا کہ جس سے ثابت ہوا کہ ران سطر ہے۔ اور ان نے کیا کہا تھا کہ میں بخاری کا خلاصہ نقل کر رہا ہوں، یعنی جو حدیث 2 بار آئی ہے اس حدیث کو 1 بار نقل کروں گا، جو 3 بار آئی ہے اس کو 1 بار نقل کروں گا، جو 4 بار آئی اس پر 1 بار نقل کروں گا۔ میں تکرار کو ختم کر کے بخاری چھوٹی کر رہا ہوں۔ یہ بخاری چھوٹی ہوئی یا شریعت چھوٹی ہو گئی؟ آپ خوش تھے بخاری چھوٹی ہو گئی، ہمیں غصہ چڑھ رہا ہے کہ شریعت چھوٹی ہو گئی، اور غصہ آپ کو ہمارے اوپر چڑھنا ہے کہ یہ کسی کو برداشت نہیں کرتے، یہ کسی کو قبول نہیں کرتے۔ بھئی جب ہم دین سمجھ رہے ہیں تو ہم کیسے برداشت کریں گے؟ ہم علماء ہیں، نبی کے وارث ہیں، تو جو نبی کی شریعت میں اندر کانٹ چھانٹ کرے گا ہم اس کو کیسے برداشت کریں گے؟ نبی کے وارث ہونے کا تقاضا ہے کہ ہم بتائیں کہ یہ غلطی ہوئی ہے۔ ایک اور بات سمجھ لیں، ایک ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل کہ آپ نے ران دکھایا، ایک ہے آپ کا ارشاد کہ ران سطر ہے، آپ نے فرمایا۔ جب 2 حدیثیں آ جائیں، ایک اللہ کے نبی کا فعل ہو اور ایک اللہ کے نبی کا ارشاد ہو، قول، اور ان دونوں میں بظاہر تعارض اور ٹکراؤ نظر آئے، تو پھر عمل کس پہ کرتے ہیں؟ محدثین فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے
قول کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل پہ ترجیح ہوتی ہے۔ کیوں؟ ہو سکتا ہے جو آپ کا فعل ہے وہ آپ کے ساتھ خاص ہو، امت کے لیے جائز نہ ہو۔ ایک مثال سمجھو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کل 11 نکاح فرمائے۔ حضرت خدیجہ اور حضرت زینب انتقال فرما گئی اور 9 بیویاں آپ کی بیک وقت نکاح میں رہیں، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیک وقت 9 نکاح فرمائے۔ بیک وقت آپ کے نکاح میں 9 بیویاں رہیں، اور امت کے لیے بیک وقت 4 سے زیادہ بیویاں نکاح میں رکھنا جائز نہیں۔ تو جب اللہ کے نبی نے رکھی ہیں، امت کے لیے کیوں جائز نہیں؟ آپ میں سے ہر بندہ اس مسئلے کو جانتا ہے کہ 4 سے زائد عورتیں ایک وقت نکاح میں رکھنا یہ اللہ کے نبی کے ساتھ خاص ہے، امت کے لیے جائز نہیں۔ دوسری مثال سمجھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھنے لگوائے، حجامہ لگوایا، اور آپ کا مبارک خون نکلا، پیالے میں ڈالا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما سے فرمایا اس کو کسی مناسب جگہ پہ گرا دو۔ وہ گئے، واپس آئے تو آپ نے پوچھا اس کو گرائے ہو؟ جی۔ کہاں پہ؟ کہا حضور میں نے پی لیا ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب تمہارے پیٹ میں جہنم کی آگ نہیں آئے گی، جہاں نبی کا خون جاتا ہے وہاں جہنم کی آگ نہیں ہوتی۔ اب حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خون حضرت عبداللہ بن زبیر نے پی لیا ہے۔ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیسری مثال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سوئی ہے۔ آپ رات کو اٹھے اور گھر میں ایک برتن ہوتا تھا تشت، اس میں آپ نے رات کو بول فرمایا، پھر آپ نے آرام فرمایا۔ حضرت ام ایمن اٹھی تو آپ کو پیاس لگی تھی، تو انہوں نے آپ کا بول پی لیا۔ پھر ام ایمن جب صبح ہوئی تو فرماتی ہے میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا میں رات کو اٹھی، مجھے پیاس لگی ہوئی تھی اور میں نے آپ کا بول پی لیا ہے۔ ضاحکہ، حضور مسکرائے اور پھر فرمائے انک لن تشتکی بطنک بعد یومک ھذا، آج کے دن کے بعد تیرے پیٹ کے اندر کوئی بیماری نہیں آئے گی۔ اب نبی پاک کا بول ام ایمن پی رہی ہیں، نبی پاک کا خون عبداللہ بن زبیر پی رہے۔ اب اس سے کوئی بندہ نتیجہ نکالے کہ انسان کا بول بھی پینا جائز ہے اور انسان کا خون پینا بھی جائز ہے، یہ نتیجہ نکالنا غلط ہے۔ کیوں کہ یہ دونوں مسئلے اللہ کے نبی کے ساتھ خاص ہیں جو امت کے لیے جائز نہیں۔ اب دیکھو میں نے 3 مسئلے بتائے۔ بیک وقت 4 سے زیادہ بیویوں کا نکاح میں ہونا نبی کے لیے خاص، امت کے لیے جائز نہیں۔ نبی کے بول کا پینا امتی کے لیے، یہ نبی کے ساتھ خاص ہے، امت کے لیے جائز ہے۔ نبی کے خون کو امتی پی لے، یہ پیغمبر کے ساتھ خاص ہے، امت کے لیے جائز نہیں۔ اسی طرح پیغمبر کا ران امتی دیکھ لے، یہ نبی کے ساتھ خاص ہے، امت کے لیے جائز نہیں۔ اب جب پورا مسئلہ آپ کے سامنے آ گیا، اب آپ بخاری شریف کو کھول کے یہ جگہ دیکھ بھی لیں گے، اب آپ کو کوئی الجھن نہیں ہوگی۔ اور جب ہم یہ بات کہتے ہیں کہ بھئی دین اسلام قرآن کا نام ہے، لیکن ہم سے پوچھو کہ کس سے پڑھنا ہے۔ دین اسلام حدیث پاک کا نام ہے، علماء سے پوچھو کس سے حدیث پڑھیں، کون سی کتاب پڑھیں، کون سی نہ پڑھیں، یہ پوچھو۔ اس پر لوگ کہتے ہیں جی ساری کتابیں حدیث کی ہے، پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم نے کہا پوچھنے کی ضرورت ہے، ذرا بات اچھی طرح سمجھنا۔ میں اب مثال دے کر بات سمجھانے لگا ہوں کہ آپ کے سامنے تھوڑی سی بات کھلے۔ قرآن کریم لوگ کہتے ہیں نفع کی چیز ہے، حدیث پاک نفع کی چیز ہے، جس سے بھی پڑھو گے فائدہ ہوگا، جتنا پڑھو گے فائدہ ہوگا۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں اگر کوئی ایک بندہ 1 مہینہ تک عشاء کے بعد قرآن پڑھنا شروع کرے اور فجر تک پڑھتا رہے اور رات بھر نہ سوئے، اور پھر وہ دن کو کام کرتا دن بھر نہ سوئے، یہ کتنے دن جاگ سکتا ہے؟ 1 مہینہ چل جائے گا؟ بتاؤ، بہت جلد بیمار ہو جائے گا، بہت جلد ہو سکتا ہے جان بھی جائے۔
اب کسی عالم سے پوچھو، اپنے شیخ سے پوچھو، جس سے بیعت ہے اپنے مرشد سے پوچھو، وہ کہیں گے بھئی نہیں، عشاء کی نماز پڑھو، سو جاؤ، صبح جلدی اٹھو، تہجد پڑھو، تلاوت کرو، ذکر کرو، اشراق تک پڑھو، بس اس کے بعد اپنا کام کرو، کھانا کھاؤ، پھر دن کو آرام بھی کرو۔ اب کوئی بندہ یہ کہے کہ دیکھو جی میں تو روزانہ 10 پارے پڑھتا تھا، یہ کیسا پیر ہے، کہتا ہے 1 پارہ پڑھا کرو۔ بھائی وہ کہتا ہے کہ 1 پارہ پڑھو تو موت تک پڑھو گے، یہ روزانہ رات بھر جا کے تم نے 10 پارے پڑھے تو تم 1 ہفتہ بھی نہیں پڑھو گے۔ تو آپ کے پیر صاحب تو چاہ رہے ہیں کہ آپ زندگی بھر پڑھو، اور شیطان چاہتا ہے کہ آپ نہ پڑھو، اس لیے اس نے 1 ہفتے میں اتنا پڑھا دیا ہے کہ آئندہ پڑھنے کے لیے آپ تیار ہی نہیں ہو رہے۔ لیکن یہ بات تو تب سمجھ جائے گی جب کسی پر اعتماد ہوگا، ورنہ آپ نے کہنا دیکھو قرآن پڑھنے سے منع کر رہے ہیں، دیکھو حدیث پاک پڑھنے سے منع کر رہے ہیں۔ ایک ذرا اس کی عام سی مثال سمجھو جس کو آپ جلدی سمجھ سکیں۔ اگر کوئی شخص حکیم کی دکان پر جائے، طبیب کی پاس جائے، وہ حکمت کا کام بھی کرتا ہو اور ساتھ اس نے پنسار خانہ بھی رکھا ہو اور وہاں پر خمیروں کی لائن لگی ہو، تو کوئی بھی خمیر لینا چاہیں تو حکیم سے پوچھیں گے یا بغیر پوچھے ہی کھا جائیں گے؟ آپ 2-4 خمیریں کھائیں اور ایک نشست میں پوری ڈبیا کھا جائیں تو پھر دیکھنا رات کو آپ کے ساتھ ہوتا کیا ہے۔ حکیم صاحب کہیں گے یار تم مجھ سے پوچھ لیتے۔ اس نے کہا جی آپ سے کیا پوچھنا ہے، اوپر لکھا ہوا ہے مفرح قلب، اس سے تو دل کو خوشی ہوتی ہے، تو میں نے تو دل کی خوشی کے لیے کھایا ہے، مجھے تو ہارٹ اٹیک ہو گیا۔ وہ کہے گا بھی مفرح قلب کا معنی یہ ہوتا ہے کہ کس نے کھانا ہے اور کتنا کھانا ہے، یہ بھی تو ہم سے پوچھو، آپ نے ہم سے پوچھا نہیں اور آپ کھا گئے۔ دین اسلام قرآن کا نام ہے تو قرآن کس سے پڑھنا ہے؟ دین اسلام حدیث کا نام ہے تو حدیث کس سے پڑھنی ہے؟ اس کو اچھی طرح ذہن نشین فرماؤ۔ نمبر 1 دین اسلام کو پڑھنا ہے، نمبر 2 دین اسلام کو سمجھنا ہے۔ دین اسلام کو سمجھنا ہے کہ دین اسلام کیا ہے۔ ہماری خواہش ہوگی کچھ ابھی کچھ صبح محنت کے ساتھ یہ سمجھائیں کہ دین اسلام کیا ہے۔ قرآن کریم 3 مقامات سے میں نے آپ کی خدمت میں تلاوت کیا ہے، 3 مقامات سے۔ نمبر 1 الیوم اکملت لکم دینکم، جب یہ آیت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر عرفہ کے دن جمعہ کا دن تھا اور آپ کے اوپر آیت نازل ہوئی الیوم اکملت لکم دینکم، اس کے بعد 80 یا 81 دن تک آپ زندہ رہے اور پھر دنیا سے تشریف لے گئے۔ قرآن کریم نے اعلان کیا، اللہ فرما رہے ہیں کہ میں نے آج کے دن تمہارے لیے تمہارے دین کو کامل اور مکمل کر دیا ہے۔ دوسری جگہ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ دین اللہ کے ہاں صرف اور صرف اسلام کا نام ہے۔ نمبر 3 وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اگر کوئی شخص اللہ کے ہاں اسلام کے علاوہ اور دین لائے، اللہ اس کو ہرگز قبول نہیں کریں گے۔ دین یہود قبول نہیں ہوگا، دین نصارہ قبول نہیں ہوگا، دین ہنود قبول نہیں ہوگا۔ اللہ جو قبول فرمائیں گے وہ صرف ایک دین ہے اور اس کا نام ہے دین اسلام۔ حدیث پاک میں ہے قبر میں فرشتے 3 سوال کریں گے۔ نمبر 1 من ربک، تیرا رب کیا ہے؟ نمبر 2 من نبیک، تیرا نبی کون ہے؟ نمبر 3 ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ یہ جواب دے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ یہ 3 جواب دیں گے تو عذاب سے بچ جائے گا، ثواب اس کو ملے گا، کیونکہ موت کے بعد قبر میں ثواب بھی ہے اور قبر میں عذاب بھی ہے۔ ایمان اور عمل صالح تو ثواب اچھا بدلہ، اور کفر
یا اعمال بد تو پھر عذاب یہ برا بدلہ ہے۔ تو قبر میں صرف عذاب ہوتا ہے یا ثواب بھی ہوتا ہے؟ بولو۔ میں جب کہتا ہوں نا بولو، اس کا معنی میں نے کوئی بات آپ کو سمجھانی ہے۔ قبر میں صرف عذاب ہی ہوتا ہے یا ثواب بھی ہوتا ہے؟ اگر اچھا ہے تو اس کو ثواب، اگر برا ہے تو اس کو عذاب۔ اور ہم ہمیشہ ایک بات کہتے ہیں کہ جی فلاں لوگ عذاب قبر کے منکر ہیں۔ یہ بات نہ کریں کہ جی فلاں لوگ عذاب اور ثواب کے منکر ہیں، ثواب و عذاب کے منکر ہیں، یہ نہ کو صرف عذاب کے منکر ہیں۔ اور جب ہم کہتے ہیں جی آج آپ نے بات کرنی ہے عذاب قبر پر، عذاب قبر پر یا ثواب و عذاب قبر پر؟ جی ثواب و عذاب قبر پر، یہ دونوں باتیں ساتھ ساتھ چلایا کریں۔ قبر میں صرف عذاب نہیں ہے کہ آپ عذاب کی بات کرو ثواب کو چھوڑ دیں، ثواب ہے اگر اچھا ہے، عذاب ہے اگر برا ہے۔ دو تین باتیں ذرا اچھی طرح سمجھ لیں، یہ ہمارے آج کل پیش آتی ہیں۔ جب آپ کسی عقیدے پر بات کریں گے، جب آپ کسی نظریے پر گفتگو کریں گے، عوام میں بیان کریں گے، تو بعض لوگ جو اس نظریے کے مخالف ہیں یا نظریے کے موافق ہیں لیکن اس نظریے پر عوام میں بات کرنا ان کے بس میں نہیں ہے اور آپ کرتے ہیں تو برداشت نہیں ہے، وہ آپ سے کہیں گے یہ جو باتیں آپ عوام کو سمجھا رہے ہیں کیا اس کا قبر میں سوال ہونا ہے؟ کیا فائدہ ان باتوں کا؟ مجھے ایک آدمی نے کہا کہ مولانا صاحب یہ جو آپ نے محنت کی ہے، یہ جو آپ تقریر کرتے ہیں، یہ جو فلاں عقیدہ آپ نے سمجھایا ہے، اللہ کہاں ہے؟ ہر جگہ پر ہے، نبی پاک کے بارے میں جی قبر میں زندہ ہیں، حیات النبی کا عقیدہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو آپ باتیں کرتے ہیں تو کیا اس کو قبر میں پوچھا جائے گا؟ میں نے کہا چلو مجھے آپ یہ بتا دو قبر میں کیا پوچھا جائے گا۔ جو قبر میں پوچھا جائے گا اس کو بیان کرتے ہیں، جو نہیں پوچھا جائے گا اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ مجھے آپ بتاؤ قبر میں کیا پوچھا جائے گا؟ کہا جی قبر میں 3 سوال ہوں گے۔ من ربک، تمہارا رب کون ہے؟ من نبیک، تمہارا نبی کون ہے؟ ما دینک، تمہارا دین کیا ہے؟ میں نے کہا آدم علیہ السلام کے بارے میں قبر سے پوچھا جائے گا؟ کہا جی نہیں۔ تو میں نے کہا پھر انکار کر دینا ان کا۔ نوح علیہ السلام کے بارے میں پوچھا جائے گا؟ کہا جی نہیں۔ میں نے کہا ان کو نبی نہ مانے نا، پھر پوچھا جو نہیں جائے گا۔ ہم جو لوگوں کو بتاتے ہیں کہ جی 1,24,000 کم و بیش انبیاء ہیں، پوچھا صرف ہمارے نبی کے بارے میں جا رہا ہے تو پھر باقی نبی عوام کو کیوں سمجھا رہے ہیں آپ؟ چپ۔ میں نے کہا عالم الغیب کون ہے؟ کہا جی صرف اللہ۔ میں نے کہا تم جو عوام میں تقریریں کرتے ہو علم غیب اللہ جانتا ہے، نبی نہیں جانتا، مختار کل صرف اللہ ہے، حاجت روا صرف اللہ ہے، مشکل کشا صرف اللہ ہے، قبروں کو سجدہ نہ کرو، یہ جو توحید آپ بیان کرتے ہو، فرشتہ قبر میں پوچھے گا قبروں کو سجدہ کرتا تھا یا نہیں؟ تو پھر کیوں روکتے ہو لوگوں کو؟ اللہ نے تو پوچھنا ہی نہیں ہے۔ عالم الغیب کون تھا تو کیوں روکتے ہو؟ جس کو مانتے ہیں ماننے دو۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ میں نے کہا نماز پڑھنی چاہیے؟ کہا جی ہاں۔ میں نے کہا دیکھو تبلیغی جماعت بنی ہے، گشت ہو رہی ہے، نمازوں پر لا رہے ہیں، پورے 6 نمبر بیان کیے جا رہے ہیں، مجھے بتاؤ ان 6 نمبروں میں سے کتنے نمبر ہیں جن کا قبر میں اللہ پوچھیں گے؟ سناؤ 6 نمبر۔ پوچھیں گے؟ کہا نہیں۔ تو میں نے کہا بھائی چھوڑ دینا بیان کرنا۔ میں نے کہا یہ بات نہیں سمجھ آ رہی، ایک جو بات ہم کہتے ہیں اس پر تو اعتراض ہوتا ہے کہ قبر میں پوچھا جائے گا کہ نہیں، تو جو باقی کام ہو رہے ہیں ان کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اب پھر بندے کا تھوڑا سا ذہن کھلتا ہے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، ہم کیسے تردید کر رہے ہیں، کیسے انکار کر رہے ہیں، اب ذہن کھلتا ہے۔ میں نے کہا بات سمجھو، آپ بھی سمجھو، سوالات کے جواب سیکھو، بات کرنا سیکھو، خود سمجھو اور دوسروں کو سمجھاؤ۔ میں نے کہا جب فرشتہ پوچھے گا نا من ربک، تیرا رب کون ہے، اس کا مطلب ہوگا وہ رب جو عالم الغیب ہے وہ کون ہے، وہ رب جو حاجت روا ہے وہ کون ہے، وہ رب جو مشکل کشا ہے وہ کون ہے، وہ رب جو بگڑیاں بناتا ہے وہ کون ہے، وہ رب جو اولاد دیتا ہے وہ کون ہے، وہ رب جو عزت دیتا ہے وہ کون ہے، وہ رب جو رزق دیتا ہے وہ کون ہے،
یہ رب کی ساری صفات کے ساتھ رب پوچھا جائے گا، یہ نہیں کہ صرف پوچھا جائے گا رب کون ہے، کہو جی اللہ، آدمی بخشا جائے۔ تو قرآن کریم تو کہہ رہے وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ، اکثر لوگ ایسے ہیں وہ کلمہ بھی پڑھتے ہیں مشرک بھی ہوتے ہیں۔ اکثر لوگ کلمہ بھی پڑھتے ہیں مشرک بھی ہوتے ہیں، تو کلمہ کو بھی ہو اور مشرک بھی ہو، یہ دو چیزیں کیسی اکٹھی ہو سکتی؟ میں سب سے آسان مثال دیتا ہوں اس کو سمجھانے کے لیے۔ ہم کلمہ کیا پڑھتے ہیں، ذرا سب پڑھو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قادیانی کون سے کلمہ پڑھتے ہیں؟ بولو نا، یہی کلمہ۔ وہ مسلمان ہیں یا کافر؟ کلمہ بھی پڑھتے ہیں کافر بھی ہیں، یہ کیا ہوا؟ اب آپ فوراً سمجھاتے ہیں نا کہ نہیں بھائی، وہ جب محمد رسول اللہ کہتے ہیں تو اس سے مراد ان کی ہمارے حضور نہیں ہوتے، اوپر سے یہ پڑھتے ہیں، اندر سے ان کی نیت ہوتی ہے مرزا غلام احمد۔ اب میں آپ سے پوچھوں بھی آپ نے اندر کیوں کی بات کی ہے؟ وہ جی ہیں ہی مرزائی، اگر اندر سے اس کو نبی نہ مانتے تو پھر مرزائی ہوتے کیوں؟ وہ کہتے ہیں ہم مرزائی نہیں ہیں، چونکہ آپ مرزائیت کو سمجھتے ہیں، یہ بات آپ نے فوراً سمجھ لی ہے۔ یہی بات تو قرآن کریم کہہ رہا ہے وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ، اکثر لوگ ایسے ہیں کلمہ بھی پڑھتے ہیں بھی مشرک۔ آپ سمجھ آ گئی؟ نظر اللہ نیاز، نظر اللہ نیاز اللہ، یہ ہے مومن۔ نظر اللہ نیاز حسین، اب دیکھو کلمہ بھی پڑھ رہا ہے اور بندہ بھی ٹھیک نہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ مدد، ایاک نستعین یا رسول اللہ مدد۔ فرق پڑ گیا نا؟ ایاک نستعین یا علی مدد، ایاک نستعین یا غوث اعظم مدد، فرق پڑ گیا نا؟ یہ ہے وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرک۔ تو قبر میں تو پوچھا جائے گا من ربک، تیرا رب کون ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ من نبیک، تیرا نبی کون ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ پوچھا جائے گا۔ کس نبی کو مانتے ہو؟ وہ جو معصوم تھے؟ جی نہیں، معصوم تو نہیں تھے، تو تم نے کون سا نبی مانے؟ کس نبی کو مانتے ہو؟ جن کی ذات بشر تھی اور صفت نور تھی؟ نہیں جی، ذات بھی نور تھی، تو تم نے کون سا نبی مانا پھر؟ ایسا کون سا نبی ہے جو اولاد آدم سے نہ ہو؟ تمام انبیاء تو اولاد آدم سے ہیں، اور جو اولاد آدم سے ہو وہ تو بشر ہوتا ہے، اس کی صفت نور ہوتی ہے۔ کون سا نبی مانتے ہو؟ من نبی ہو، جو قبر میں زندہ نہیں ہے، تو تم نے نبی کون سا مانا ہے؟ تو یہ جو کہتے ہیں نا قبر میں سوال ہوگا، کس نبی کو مانتے ہو؟ جو دین لے کر آئے تھے، اس کا دین کیا تھا؟ 5 نمازیں اس دین میں ہیں، روزہ اس دین میں ہے، زکوٰۃ اس دین میں ہے، حج اس نبی کی ہدایات ہیں۔ نبی کو ماننے کا معنی یہ ہے نبی کو ساری تعلیمات کے ساتھ مانو۔ من نبیک، تیرا نبی کون ہے؟ نبی جی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ معنی ہے۔ تو اس لیے یہ غلط فہمی دور کر دو کہ جس کا تو قبر میں سوال نہیں ہوگا۔ بعض باتیں ایسے ہیں، یہ بات اچھی طرح سمجھنا۔ چلو، ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ تو جو عقائد ہم بیان کرتے ہیں وہ اسلام سے باہر ہیں، اسلام کے اندر ہیں، تو اسلام کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا۔ آپ سالانہ خان کے اجتماع کے اندر آئے ہیں، آپ کیوں آئے ہیں؟ بیان سننے کے لیے، کھانا کھانے کے لیے؟ جی، عشاء کے بعد دسترخوان نہ لگائیں۔ اب چپ ہو گئے، آئے بیان سننے کے لیے ہیں، تو میں پوچھتا ہوں بھی دسترخوان نہ لگائیں، آپ چپ ہو گئے۔ بیان سننے کے لیے آئے ہیں نا، اب عشاء کے بعد آپ کو کھانا نہ پوچھیں، آپ نے ناراض ہو جانا ہے، چائے نہ پوچھیں، آپ نے ناراض ہو جانا ہے، سونے کی جگہ نہ دیں، آپ نے ناراض ہو جانا ہے۔ کوئی بندہ آپ سے پوچھے بھی کیوں ناراض ہوتے ہو؟ کیوں آئے تھے؟ جی بیان سننے کے لیے۔ تو بیان تو ہم نے سنایا ہے، کیوں ناراض ہوتے ہو؟ بیان سنایا تو پھر کھانا باہر سے کھائیں، کھانا بھی تمہارے پاس نہیں کھانا، ہم نے کوئی میسج کیا تھا کہ کھانا بھی کھلائیں گے، کیوں ناراض ہو رہے ہو؟
میری بات سمجھ آ رہی؟ جب ہم نے کہا خانقاہ اجتماع میں آئیں، اس کا مطلب کیا؟ بیان بھی ہوگا، کھانا بھی ہوگا، سونا بھی ہوگا، سب کچھ ہوگا۔ تو جب پوچھا تیرا دین کیا ہے؟ میرا دین اسلام ہے، بھی اس تو نماز کا تو نہیں پوچھا جائے گا، زکوٰۃ کا تو نہیں پوچھا جائے گا، یہ حیات النبی کا تو نہیں پوچھا جائے گا، تو پوچھنا تم سے کیا ہے؟ وہ کیا ہے دین جو اسلام ہے؟ میری گزارش سمجھ آ رہی؟ تھوڑا سا اس کو اور میں کھولتا ہوں، تھوڑا سا اور کھولتا ہوں، اس کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ جب ہم نماز پڑھتے ہیں، سب سے پہلے ہاتھ اٹھاتے ہیں کہاں تک؟ کانوں کی لو تک۔ پھر ہاتھ باندھتے ہیں کہاں پہ؟ ناف کے نیچے۔ مولانا صاحب یہ مسئلہ بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ تو قیامت کو پوچھیں گے نماز پڑھو، یہ تو نہیں پوچھیں گے کیسی پڑھی ہے۔ تم لڑائیاں لڑ رہے ہو، اور بھائی لوگ پڑھیں، جیسی بھی پڑھیں کیا بات ہے، بس پڑھیں، جیسی بھی پڑھیں۔ امت نماز نہیں پڑھ رہی، تمہیں فکر پڑی ہے کہ جی یہ رفع دین کیوں کرتی ہے، تمہیں فکر پڑی ہے کہ آمین اونچی کیوں کہہ رہی ہے، بھائی ہم کہتے ہیں نماز پہ لاؤ۔ میں نے کہا بہت اچھا، جن کو لے آئے ہو اب ان کا کیا کریں؟ لاؤ نماز پہ، ہم کو منع کرتے ہیں، لیکن جن کو لائے ہو ان کا کیا کریں؟ امت توجہ رکھنا، کفر پہ مر رہی ہے، تم قرآن پڑھا رہے ہو، بھئی مسلمان بناؤ۔ میں نے کہا بن گیا، اب کیا کریں؟ اب قرآن نہ پڑھائیں اس کو، اب ان کو شریعت نہ پڑھائیں، اب ان کو نماز نہ پڑھائیں۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، جب ایمان لائے ہو تو مسلمان بھی بنو، سمجھو اسلام کو پڑھو۔ یہ میری باتیں بہت توجہ سے سمجھنا، یہ باتیں آپ کو سمجھ آ گئی نا تو آپ کو شرح صدر ہوگا، بات کھلے گی۔ یہ بہت لمبی بات ہے، چھوٹی سی بات نہیں ہے، لیکن لمبی بات کا معنی یہ نہیں کہ 3 گھنٹے کا بیان ہوگا، آپ کو وقت پہ کھانا ملے گا انشاءاللہ۔ ٹینشن نہ لیں، چونکہ مجھے بھوک لگتی ہے تو مجھے پتہ ہے کہ آپ کو بھی لگتی ہے۔ اللہ کا شکر ہے میں معدے کا مریض نہیں ہوں، اللہ کا کرم ہے۔ میں اگر معدے کا مریض ہوتا مجھے بھوک نہ لگتی تو مجھے ہو سکتا ہے آپ کی بھوک کا بھی اندازہ نہ ہوتا۔ مرید بیمار ہو یا صحت مند، پیر صحت مند ہونا چاہیے۔ سمجھ آ رہی؟ مرید معدے کا مریض بھی ہونا تو پیر معدے کا مریض نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے ہم تو الحمدللہ کھاتے بھی ٹکا کر ہیں اور کام بھی ٹکا کے کرتے، اور ہمیں وہ بندہ اچھا لگتا ہے جو خوب کھائے اور خوب کام کرے۔ کام کرے اور نہ کھائے ہمیں نہیں اچھا لگتا، اور کھائے اور کام نہ کرے صرف ڈکار مارے ہمیں وہ بھی اچھا نہیں لگتا۔ آپ کھاؤ تسلی سے، پھر کام بھی اسی طرح کرو، بہترین کھانا کھاؤ، چائے پیو اور نیند پوری کرو، اور پھر صبح تہجد میں اٹھائیں تو آنکھیں نکالو۔ ہم بیان سننے کے لیے ہیں، تم تہجد پڑھا رہے ہو، پھر آنکھیں نہ نکالو۔ اب نیند پوری ہوگی، اب آنکھیں کھولو اور تہجد پڑھو۔ پڑھیں گے نا انشاءاللہ؟ انشاءاللہ۔ تم انشاءاللہ نہ کہو، تم نے پھر بھی پڑھنے یہ بھول جاؤ۔ بس ہم ساتھی کہتے ہیں ابھی ایک بار ان کو نا اجتماع مرکز تک لاؤ، آگے ہم خود سنبھال لیں گے۔ ایک وزیر تھا کسی بادشاہ کا، تو اس کا یار عیسائی تھا۔ اس نے عیسائی اپنے دوست سے کہا کلمہ پڑھو مسلمان ہو جاؤ۔ اس نے کہا مجھے کلمے پر تو اعتراض نہیں ہے، میں شراب کا عادی ہوں، اور اسلام میں شراب حرام ہے، شراب پئیں تو پھر کوڑے مارتے ہیں، میں نے کلمہ پڑھ بھی لیا تو میں شراب نہیں چھوڑ سکتا۔ اس نے کہا یار میں کوئی عام آدمی ہوں، وزیر ہوں، تم کلمہ پڑھو اس کا حل نکال لیں گے۔ وہ خوش ہو گیا، بھئی میرا وزیر سے تعلق ہے، یہ عام اسلام نہیں ہے، شاہی کلمہ ہے، کلمہ پڑھتے ہیں بعد میں دیکھ لیں گے۔ اس عیسائی نے کلمہ پڑھ لیا، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ اس نے وزیر سے کہا مسلمان تو میں ہو گیا، اب میرے شراب کا کیا بنے گا؟ اس نے کہا شراب پیو گے تو کوڑے ماریں گے، واپس عیسائی بنو گے تو گردن کاٹیں گے۔ اگلی بات تو آپ خود ہی سمجھ گئے ہیں نا، اگلی تو سمجھ گئے ہو نا، اب سمجھانے کی ضرورت تو نہیں ہے نا۔ ہاں تہجد آپ نے پڑھنے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو شوق سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔
یہ تو میں آپ سے پیار میں ایسی باتیں کہتا ہوں، یہ نہیں کہ ہمیں شک ہے کہ بندہ اتنا لمبا سفر کر کے آتا ہے تو اسی لیے آتا ہے کہ میں تہجد بھی پڑھوں، ذکر بھی کروں، اللہ اللہ بھی کروں اور سیکھ کے یہاں سے جاؤں۔ میں جو بات سمجھا رہا ہوں اچھی طرح سمجھو، اپنے مائنڈ کو سیٹ کرو، اپنے دماغ کو لانگ پہ لاؤ، اپنی الجھنیں ختم کرو۔ آج لوگ کہتے ہیں بھئی اصل مسئلہ ہے کہ امت نماز پڑھے اور تم اس پہ لگو جی ایسے پڑھو تو ایسے نہ پڑھو۔ میں نے کہا نماز پڑھیں اور ٹھیک پڑھیں۔ جو نماز نہیں پڑھتے ان پر محنت کریں کہ وہ نماز پڑھیں، اور جو نمازی بن گئے ہیں ان پر محنت کریں کہ نماز ٹھیک۔ بعض باتیں ہر مسجد میں ہوتی ہیں، اس پر آپ کو اعتراض نہیں ہے، اس پر اعتراض نہیں ہو رہا۔ کیوں؟ میں مستقل اس پر بات کروں گا۔ ایک ہوتا ہے شریعت کے خلاف ہونا، ایک ہوتا ہے مزاج کے خلاف ہونا۔ ہم اس پہ نہیں لڑتے جو شریعت کے خلاف، ہم اس پہ لڑتے ہیں جو ہمارے مزاج کے خلاف۔ مجھے آپ بتاؤ، مسجد کا امام نماز سے پہلے اعلان کرتا ہے اپنے موبائل آف کر دو، کبھی آپ نے کہا جی مولانا صاحب غلط کرتے ہیں؟ بھائی اصل نماز ہے، موبائل کھلا ہو یا بند ہو، بس نماز پڑھنے تو کیا موبائل بند کر دو؟ کبھی غصہ چڑھا آپ کو؟ بھائی صفیں درست کرو، مولانا صاحب اصل نماز ہے، صفیں درست ہوں یا ٹیڑھی ہوں، اصل تو نماز ہی ہے نا، کیا تم نے بحث شروع کر دی صفیں سیدھی کرو؟ تم شکر کرو مسجد میں آئے، صفیں سیدھی کرو۔ ابھی بچے پیچھے چلے جاؤ، کیا مولانا صاحب آپ نے مسجد کے اندر بحث شروع کر رکھی ہے؟ ابھی امریکہ آئے گا، وہ یہ پوچھا گا کہ تمہاری صفیں سیدھی تھی ٹیڑھی تھی، اس نے نمازی کو مارنا ہے جیسا بھی ہو۔ کبھی آپ نے باتیں کی ہیں؟ بولو۔ اور جب ہم کہتے ہیں بھی نماز پڑھو، سر پہ ٹوپی لو، نماز پڑھو، پگڑی باندھو، ننگے سر نماز نہ پڑھو، اب یہ شریعت کے خلاف نہیں ہے، آپ کے مبارک مزاج کے خلاف۔ یہ کیا بحث شروع کر دی؟ بس شکر کرو مسجد میں آئے ہیں، ننگے سر پڑھو پھر بھی نماز ہے، نہ پڑھو پھر بھی نماز ہے۔ آج کے دور میں یہ بات چلانی چاہیے لوگ نمازیں پڑھے، اور تم جو پڑھتے ہیں ان کے پیچھے لگے ہو، تمہارے سر پہ ٹوپی نہیں ہے، پگڑی نہیں ہے، یہ کوئی بات ہے؟ اب دیکھو، یہ جو ہم نے کہا کہ نماز پڑھو اور ٹوپی لے کر پڑھو، یہ شریعت کے خلاف ہے یا تمہارے مزاج کے خلاف ہے؟ یہ بات آپ کے مزاج کے خلاف تھی۔ شریعت کے خلاف ہو اس پر غصہ نہیں، چونکہ مزاج کے خلاف ہے، یہ ہمیں اچھے نہیں لگ رہی۔ ایک عالم کہتے ہیں موبائل آف کرو، آپ کو غصہ نہیں آتا، صفیں درست کرو، آپ کو غصہ نہیں آتا، بچے پیچھے چلے جاؤ، آپ کو غصہ نہیں آتا، بھائی نماز میں کھانسی زیادہ مت کرو، آپ کو غصہ نہیں آتا۔ اس کو آپ سن لیں، اور ہم کہتے ہیں ننگے سر نماز نہ پڑھو، اس پر آپ کو غصہ آ جاتا ہے۔ میری گزارش سمجھ آ رہی ہے؟ مولانا صاحب آپ کہتے ہیں نماز میں ہاتھ ناف کے نیچے باندھو، قیامت کو اللہ پوچھے گا ہاتھ کہاں باندھے تھے؟ اللہ پوچھے گا نماز پڑھی تھی کہ نہیں؟ اچھا، میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ نماز میں قرآن پڑھنا چاہیے کہ نہیں؟ تو پھر اللہ پوچھیں گے نماز پڑھی تھی کہ نہیں؟ اللہ یہ پوچھیں گے کہ تو نے نماز میں قرآن پڑھا تھا یا نہیں؟ اگر ایک ایک چیز پوچھنی ہے تو میں آپ کہتا ہوں بھی آپ مجھے حدیثیں کھول کے دکھاؤ۔ اللہ پوچھیں گے جب تم نے نماز پڑھی تمہارا منہ کدھر تھا؟ تم نے نماز پڑھی تھی تو کپڑے پہنے ہوئے تھے؟ تم نے نماز پڑھی تھی تو وضو کیا ہوا تھا؟ تم نے نماز پڑھی تو قرآن تھا؟ نماز پڑھی تو اکیلے یا امام کے پیچھے؟ یہ سارے سوال گنتے جاؤ، پھر حدیثیں نکالتے جاؤ۔ جو باتیں ہماری طبیعت کے موافق ہیں اس پر کوئی عالم تقریر کرے تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت پیاری بات سمجھائی، اور جو باتیں ہمارے مزاج کے خلاف ہیں اس پر کوئی تقریر کرے، یہ تو فتنہ ہے، فرقہ واریت ہے، جو قیامت کے دن اللہ نے پوچھنا تھوڑا ہی ہے۔ کیا تم ڈنڈے لے کر مولوی لوگوں پیچھے پڑے ہوئے ہو؟ میری بات اچھی طرح سمجھنا، قیامت کے دن انبیاء علیہم السلام سے حساب نہیں ہوگا۔ میں چونکہ آدم علیہ السلام کا نام لے رہا ہوں تو آپ کو اشکال نہ ہو۔ آدم علیہ السلام سے لے کر کا معنی آدم علیہ السلام کے دور میں جو بندے تھے ان سے لے کر قیامت تک آخری آنے والا بندہ، اللہ تعالیٰ انبیاء علیہ السلام کے علاوہ جن سے حساب لیں گے، ایک ایک بندے کا حساب ہوگا،
ایک ایک بندے کا حساب ہوگا، ایک ایک بندے کا حساب ہوگا۔ یہ میں کس درد کے ساتھ بات سمجھاؤں۔ کھربوں لوگ انتظار میں، ایک ایک بندہ اس کو لاؤ، حساب کرو اس کا۔ وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا، اور حساب کیسے ہوگا؟ بالغ ہونے سے لے کر موت تک۔ کرامن کاتبین نے جو ویڈیو بنائی ہے نا، اس کو ذرا کھول لو، ایک ایک لفظ، ایک ایک جملہ، ایک ایک حرکت، ایک ایک بندے کی ایک ایک فعل کا حساب ہوگا۔ یہ کیوں کیا، یہ کیوں کیا، یہ کیوں کیا، یہ کیوں کہا، یہ کیوں کہا، یہ کیوں کہا۔ اب مجھے آپ بتاؤ، جب پوری ویڈیو چل کے حساب ہوگا ایک ایک چیز کا، میں ویڈیو صرف آج کے دور میں سمجھانے کے لیے بات کہہ رہا ہوں، ایک ایک چیز نامہ اعمال کو کھول دیا جائے گا، تو بتاؤ اس میں سوال نہیں ہوگا ایک ایک نماز کا؟ یہ نماز تیری ہے؟ جی میری ہے۔ منہ تو نے اس طرف کیا ہے؟ جی کیا ہے۔ اس طرف کیوں کیا ہے؟ قبلہ ٹھیک کیوں نہیں تھا؟ بغیر وضو کے کیوں پڑھی ہے؟ طہارت کا خیال کیوں نہیں کیا؟ واجب چھوڑا تھا، سجدہ صاحب کیوں نہیں کیا؟ قرآن پڑھنا چاہیے، کیوں نہیں پڑھا؟ جنازہ تو نے پڑھا؟ جی میں نے پڑھا۔ پہلی تکبیر کہی تو نے؟ جی۔ ثنا پڑھی؟ آتی نہیں تھی۔ درود پڑھا؟ مجھے یاد نہیں تھا۔ دعا پڑھی ہے؟ یہ سب چیزوں کا حساب ہوگا یا نہیں؟ اب ایک ایک چیز کی حدیثیں تھوڑی دکھائی جاتی ہیں۔ تو جب قیامت کے دن بالغ ہونے سے لے کے وفات تک پوری باتوں کا حساب ہوگا، تو ہر ہر چیز کا حساب ہوگا، ہر ہر چیز کا حساب ہوگا، ہر ہر چیز کا حساب ہوگا۔ اس لیے یہ دماغ تبدیل کرو کہ یہ اس کا تو قبر میں سوال نہیں ہوگا، اس کا تو قبر میں سوال نہیں ہوگا۔ ایسے تو لوگ نمازیں چھوڑ دیں گے کہ جی قبر میں کس حدیث میں آ کے قبر میں فرشتہ پوچھے گا تو نماز پڑھتا تھا یا نہیں؟ جب یہ پوچھے گا ما دینک، تیرا دین کیا ہے، وہ کہتا ہے میرا دین اسلام ہے۔ اسلام میں نماز نہیں ہے؟ بولیں، اسلام میں داڑھی نہیں ہے؟ اسلام میں شلوار ٹخنوں سے اوپر نہیں ہے؟ اسلام میں آنکھوں کی حفاظت نہیں ہے؟ اسلام میں سود اور حرام سے بچنا نہیں ہے؟ اس کا کیا معنی کہ اس کا قبر میں حساب نہیں ہوگا؟ میں اس لیے گزارش کر رہا ہوں کہ سمجھنا ضروری ہے کہ دین اسلام کیا ہے۔ اس پر میں نے بات کرنی ہے اور بڑی تفصیل سے میں نے کرنی ہے تاکہ دین اسلام ہمیں سمجھ آئے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ۔ نمبر ایک، دین اسلام کو پڑھنا ہے۔ پڑھ لیں کتاب سے، پڑھ لیں آپ کسی استاد سے، سن کر پڑھ لیں، لیکن پڑھنا ہے۔ نمبر دو، دین اسلام کو سمجھنا ہے۔ نمبر تین، دین اسلام کو اپنی نظریاتی اور عملی زندگی کے اندر لانا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین اسلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، دین اسلام سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی فکری، نظریاتی اور عملی زندگی میں لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔